السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ جواب: شیطان تھا، جس کو مولن ملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا، اور 30,000 سال تک ملائکہ کو کروبین سردار رہا، اور 1 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا. سوال: حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات کا جھگڑا ہوا؟ جواب: ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا. اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں. 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا، اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخص کو زندہ کیا تھا. سوال: ثواب کی نیت سے کس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے؟ جواب: ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے. سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین میں نکل گئی تھی؟ جواب: بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مشرکین نے شہید کیا تو زمین اسی وقت شق ہو گئی تھی اور ان کی لاش اس میں سما گئی تھی. سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کی. بعض کتابوں میں بیان ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی. سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہی ہے، بتائیں ایک اور شخصیت نے بھی جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس کا نام حسن بن صبا تھا، لیکن اس کی بنائی گئی جنت کی کسی تاریخی ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی. سوال: سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام سب سے بہترین مذہب ہے. اس جیسا کوئی اور مذہب دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا. سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب:
قوم سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا. اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے. سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن صخر. سوال: اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی سال 354 دن 8 گھنٹے کا ہوتا ہے. سوال: حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں. جواب: حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بنی لقمان ہے. سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دینی بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا. سوال: کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزہ ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں. سوال: کس صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا. سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 7ویں دن میں کیا گیا. سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیوں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے. سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا.
سوال: کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے عصمت سرما لگایا؟ جواب: زرقل امامہ نے سب سے پہلے عصمت سرما لگایا۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ سوال: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کون سی ہے؟ جواب: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامز فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ سوال: کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے؟ جواب: غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ سوال: عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب: عام الوفود سن 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ سوال: زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعرات کا نام لوتس تھا۔ سوال: کون سی نماز ہے جس کو پڑھنا فرض عین ہے اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ ہے جس کا پڑھنا عین ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑھے گا۔
سوال: غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو خندق کھودی تھی، اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کیا تھی؟ جواب: اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ سوال: وہ کون سی ازواج رسول ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ سوال: بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگ تھے؟ جواب: بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 لوگ تھے۔ سوال: زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا ہے یعنی تباہ کر دیتا ہے؟ جواب: بغض وہ گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا ہے یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون صحابی ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کا حکم دیا تھا۔ سوال: نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ جواب: نماز میں سورت فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس جانور کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔
सवाल: इस्तग़फ़ार का वजीफा कबूल होने की खास 5 निशानियां क्या हैं? जवाब: इस्तग़फ़ार का वजीफा कबूल होने की 5 निशानियां हैं। इस्तग़फ़ार की तौफीक मिलना ही दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और खुशनुदगी की दलील है। दूसरा, इस्तग़फ़ार में मज़ा आने लगे तो ये भी अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। तीसरा, अगर हम किसी काम के बाद इस्तग़फ़ार ना कर सके तो हमें अफसोस और फ़िक्र लाहक़ हो जाए कि अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार नहीं की। चौथा, इस्तग़फ़ार पढ़ते वक्त अपने गुनाहों को याद करना। जब तौबा करते वक्त इंसान को अपने गुनाह याद आते हैं तो फिर इंसान खुशनुदगी के साथ अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। पाँचवा, इस्तग़फ़ार करते वक्त आंसू का निकल जाना भी ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी की दलील है। ये वो 5 निशानियां हैं जो इस्तग़फ़ार पढ़ते वक्त आपको नज़र आए और महसूस हो तो समझ जाएं कि अल्लाह आपसे राज़ी है। अल्लाह हम सबको इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी? जवाब: कुरान पाक की सूरत नूर में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी। सवाल: चींटियों का तज़किरा किस पैगंबर के हालात में किया गया था? जवाब: चींटियों का तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात में किया गया था। सवाल: किस नबी को सूरज, चांद और सितारों ने सजदा किया? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सूरज, चांद और सितारों ने सजदा किया। सवाल: तौहीद के बाद किसका दर्जा है? जवाब: तौहीद के बाद रिसालत का दर्जा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।